بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ربیع الثانی کا مہینہ آ چکا ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ ربیع الثانی کے مہینے میں صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن ناظرین یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، کامیابیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو چمکانا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، تو آج یہ بہت ہی خاص وظیفہ کر لیں، کیونکہ ربیع الثانی کا چاند 2 دن پہلے ہی طلوع ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اس نئے چاند کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو آج اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ لیجئے گا۔ دوستو، جو بندہ آج یہ عمل پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا، اس کی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر دے گا، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی، اور جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقدر بھی چمک جائے، آپ کی زندگی بھی سنور جائے، تو ماہ ربیع الثانی کے مہینے میں یہ بہت ہی خاص وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازوؤں سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ ربیع الثانی بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے یہ مہینہ لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ربیع الثانی کے مہینے میں یہ وظیفہ کسی بھی دن اگر آپ نے پڑھ لیا، تو اللہ پاک پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا۔ ناظرین، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ اس خاص عمل کو پڑھنے کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو لاکھوں روپے عطا فرمائے گا، آپ کی قسمت کو، جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اگر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، تو پورے سال کے آپ کو فائدے ہی فائدے ملیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ پورا مہینہ اتنا قبولیت کا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، ایمان، جاپان، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الثانی کا مہینہ آئے، تو آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ماہ ربیع الثانی کے مہینے میں اس وظیفے کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کیا ہے؟ ربیع الثانی کے مہینے میں آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ناظرین، درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے،
تو کوشش کیجیے گا کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ماشاءاللہ سے سب کو ہی آتا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنا مقصد ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ مقروض ہیں قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ بیمار ہیں تو بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لیں، اور اگر آپ جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو ماں باپ پڑھ لیں یا بیٹیاں خود پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے لیے اسباب بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی جوان بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار ملتا نہیں ہے، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی، آپ نے رشوت تک بھی دے لی، تو ناظرین پھر بھی آپ کے معاملات میں آسانی نہیں ہو رہی، تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جیسا بھی ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، جنہیں پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہو، بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو، تو آج یا حی یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ ناظرین، یا حی یا قیوم کا وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیں۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ ناظرین، اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جیسے ہی آپ 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا آج وہ سورہ کوثر کو پڑھ لے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ الکوثر کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ آپ نے یا رازقو یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں اللہ کے ان 3 ناموں کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ ناظرین، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا اللہ نے بادشاہ بنا کر اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا رازقو یا غنیو یا مغنیو کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یا رازقو یا غنیو یا مغنیو ایک بار ہو گیا، یا رازقو یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یا رازقو یا غنیو یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ تو دوستو، اس طرح سے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر جھریاں ہیں، ڈپریشن نے، گھر کی تنگ دستی نے، کاروبار کی بندش نے، گھر کے حالات نے، گھریلو ناچاکیوں نے، پریشانیوں نے آپ کے چہرے کی رونق چھینی ہے اور آپ عمر سے پہلے بڑے اور بوڑھے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر رب کا کرم ہو جائے گا، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں۔
جو دعا مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا بھی مانگنا چاہتے ہیں، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن میرے رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے بھی اپنی اوقات دے کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دے کر مانگنا ہے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔